باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات دروشی پڑھیں، تمام حضرات دروشی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد ہماری محفل میں مقتدر علماء تشریف لائے ہیں اور مشائخ جلوہ فرما ہوئے ہیں، ائمہ مساجد تشریف لائے ہیں۔ کچھ چیزیں زبان سے کہنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نجی محافل میں بیان کرنے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ علماء کی فضیلت لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، نجی محافل اس سے خالی ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نجی محافل علماء کی فضیلت سے بھر جائیں۔ یہ بڑے مقتدر لوگ ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں قلبی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا تشریف لانا یقیناً ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تحریک اصلاح معاشرہ وزیر آباد کے دوستوں نے یہ کوشش کی۔ میں میرپور کے سفر کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں مجھے خیال آیا، مجھے کوئی ٹیلی فون ایک دو آئے، لوگوں نے ہمارے عقائد کے بارے میں ایک دو سوال پوچھے، تو میں نے اسی وقت جاتے ہوئے رستے میں فون کیا رانا صاحب کو اور دیگر دوستوں کو۔ میں نے کہا کہ یہ پروگرام رکھیں آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ہم لوگوں کو بتا تو سکیں کہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے کیا، نظریہ کیا ہے، فاضل بریلوی کیا تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر لوگ بلا وجہ گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، وہ جس کو عزت عطا فرماتا ہے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، بے حساب شان عطا فرماتا ہے۔ صرف ہمارے اندر یہ غلطی ہے میرے جیسے لوگوں میں کہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی گرد ڈالنے والے کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی جد و جہد کی جائے تو چہرے بڑے صاف ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ آج کی یہ کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے اور مقصد صرف اتنا ہے کہ بتایا جائے کہ اصل میں ہمارے امام کی شخصیت ہے کیا۔ پہلے سب سے یہ بات سن لیں کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، صرف کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں۔ تو وہ اہل سنت کے امام ہیں تو انہیں اسی زاویہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو ان کی حیثیت ہے، اور وہ مجدد ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے تجدید کی ہے دین کی، تو ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا جائے گا۔ عزیز بھائی، امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1856 کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو بڑے تھے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے۔ لاہور کا جو شیش محل ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی ملکیت رہا ہے۔ بریلی کا شہر اعلیٰ حضرت کے بڑوں نے فتح کیا تو وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ ان کے پردادا دنیاوی عہدے چھوڑ کر ایک درویش کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تو پھر سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشقوں سے بھر گیا۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں، 1921 میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔
سن ہجری کے حساب سے آپ کا 99واں عرس اس وقت منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی، اس دور کے مقتدر علماء کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ پڑھا۔ اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ قانون ہے اس کا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چن لیتا ہے خود بخود اس کی پھر حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ گئے۔ 6 سال عمر مبارک تھی جب منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا شروع فرما دیا، اور آپ کی عمر 13 سال ہوئی جب تمام علوم سے آپ نے فراغت پائی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا بسیرا تھا۔ ہم پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں آ گئے، آزاد ہیں بالکل دین پر عمل کرنے میں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ہندوانہ رسمیں، مشرکوں کی بہت ساری باتیں یہاں لوگوں کے نظریات میں، عقائد میں، معاملات میں معاذ اللہ شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرماتے تھے۔ ان کا اصل میدان یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ دین کے حوالے سے جب بھی کوئی گرد اڑاتا تھا تو فاضل بریلوی اس کا مقابلہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ علوم کی قسمیں ہوتی ہیں، علوم کی سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں، اس طرح ایک آدمی ناک کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو وہ معدے کی دوائی نہیں دے پاتا، اور جو آدمی آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے وہ آنکھوں کی دوائی نہیں دیتا۔ یہ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے، 70 سے زیادہ علوم پر ماہر تھے، اور یہ حسن عقیدت نہیں، 30 کے قریب پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، اور دنیا کی یونیورسٹیاں حتیٰ کہ نیو یارک امریکہ نے فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سائنسی نظریات کو تسلیم کیا ہے۔ پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون روزنامہ جنگ میں چھپا تھا، پاکستان کے روزنامہ جنگ میں، آپ کے سب سے بڑے سائنسدان کا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جس عالم سے متاثر ہوں وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، اور اس نے کہا تھا وہ میری پیاس بجھاتے ہیں۔ میں جو علوم چاہتا تھا کہ مجھے قرآن و سنت کے ساتھ سائنسی علوم ملیں، وہ جب میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے تو میرے وہ پیاس میری بجھ گئی ہے، مجھے ہر چیز وہاں سے میسر آ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت مقابلہ فرما، ہم لوگ نا مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم پر روب چلتا ہے، ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی۔ لوگ فٹافٹ کہتے ہیں جی سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ایک تازہ فتنہ ہے، یہ کچھ ملنگوں نے، کچھ صوفیاء نے، اور کچھ جاہل ادیب اور شعراء، وہ کہتے ہیں جی سارے اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایک سابقہ وزیر اعظم بھی چلا گیا ہندوؤں کی ہولی میں، اور بھی کئی لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا پڑوس تھا ہندوؤں کے ساتھ، تو کسی شخص نے کہا کہ ہندو ہولی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، تو مٹھائی کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جانور ذبح کر کے ڈالی جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو فاضل بریلوی سے سوال پوچھا کہ حضور ہولی کے موقع پر جو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، پرشاد دیتے ہیں، تو وہ لینی جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، یہ اپنے مذہبی تہوار منائیں گے، یہ 11ویں کا لنگر کھائیں گے، میلاد کا لنگر کھائیں گے، حلال چیز کھائیں گے، لیکن ہندوؤں کی ہولی کے موقع پر جو مٹھائی بانٹی جائے گی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بھئی جو مٹھائی گھر آ رہی ہے جب اس سے منع فرما رہے ہیں، اور وہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، بریلی میں کثرت تھی، لیکن ڈٹ کر کے بات فرمایا کرتے۔ ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا، تو اس نے کہا میں گائے نہیں ذبح کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو ذبح کرنے دے گا؟ میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دی ہے تو ہم تو ذبح کریں گے۔ اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے ذبح فرمائی، رات کو خنجر لے کے مارنے کے لیے آ گیا۔
आला हजरत के मकान की दीवार भी गिरी हुई थी, तो वो खंजर लेके सेन में लेटे थे, मारने आ गया, चीखता हुआ वापस चला गया। सुबह नमाज पढ़ के रजा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे तो दौड़ा हुआ आया, कदमों में गिर गया और मैं कहा चल दौड़ जा। कहने लगा मेरी सुनो तो सही, मेरे साथ रात क्या हुआ। फरमाने लगे बस जा ना, तुझे कहा है ना दौड़ जा। कहा सुनो तो सही। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे चल फिर बता मुसलमानों को क्या हुआ। कहने लगा रात जब मैं आप पे हमला करने आया हूं तो शेर आपके गिर्द पहरा दे रहा था। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाने लगे जिस रब रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ पहरा दिए बैठा हूँ और जिनके दीन की मैं तबलीग और प्रचार कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल था वो मुझे लबारत छोड़ देंगे, तो मेरी हिफाजत ही नहीं करेंगे। आला हजरत ने डट कर, हम लोग बड़ी जल्दी, अब एक डॉक्टरों ने नई बात शुरू की है, वो कहते हैं कजन मैरिज ना करो। को बच्चा बीमार हो जाता है ना, 2, 4, 5 साल का बच्चा है, डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा जी बच्चे के दिल में सुराख है, तो डॉक्टर सवाल पूछते हैं कि कजन मैरिज तो नहीं, उससे क्या होता है जी। कहते हैं उससे बीमारियां पैदा होती हैं। सुनिए ना आपने ये बात। अच्छा हमारे लोग मना ही नहीं करते डॉक्टर को, उसको समझाते ही नहीं। हम 2 मिनट के लिए ये लफ्ज बोलने को तैयार नहीं कि यार तू कैसी बात कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा अज़-ज़हरा की शादी मौला अली शेर खुदा के साथ फरमाई है, आपके चचा के बेटे। और उलमा से आप पूछिए, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जनाब अली की बहन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद है, हुजूर ने उन्हें पैगामे निकाह दिया था। अगर कजन मैरिज में कोई खराबी होती तो क्या रसूल पाक ये रास्ता इख्तियार फरमाते? इतनी ज़ोफ एतकादी लोग फटाफट तैयार हो जाते हैं, बात मान जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब उम्मे हानी को पैगामे निकाह दिया तो हजरत उम्मे हानी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये नबी का हुक्म है या मेरे लिए गुंजाइश भी है? तो हुजूर ने फरमाया तेरे लिए गुंजाइश भी है, तुझे इजाजत है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मैं शौहर की खिदमत तो कर सकती हूँ, पैगंबर की नहीं कर सकती। तो अल्लाह के हबीब ने पैगामे निकाह तो दिया ना भाई, पैगामे निकाह तो हुआ ना। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सगे चचा की बेटी को पैगामे निकाह दे रहे, तो फिर कोई डॉक्टर अगर उठ के कह देता है कि कजन मैरिज हुई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो लोग मान के कैसे आ जाते? आला हजरत की जो सोच है ना वो बड़ी आला है, इस मामले में बड़ी आला है। साइंसदानों ने आपके जमाने में ये कहना शुरू कर दिया कि जमीन घूमती है, और हमारे तो लोग, मैं कई दफा ये शिकवा करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को ये बुखार चढ़ जाता है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं, हमारे अलावा कोई पढ़ा लिखा, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ, ये बुखार हो जाता है। पा ना पढ़ी ते वक्त नू, ये जो इंजीनियर करके आते हैं ना, ये दरसे निजामी पढ़े आलिम से पूछते हैं आपकी तालीम कितनी है। दरसे निजामी के फाजिल आलिम से सवाल करते हैं पढ़े हुए कितने। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह किसी के रोब में नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, रोब में नहीं आया करते। तो साइंसदानों ने कह दिया जनाब जमीन घूमती है। आला हजरत फरमाने लगे मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के जमीन के अंदर ठोंसा है और जमीन उसने खड़ी कर दी है। तो फरमाया मैं साइंसदान की बात मानूं या अपने रसूल की बात मानूं? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 500 दलाइल दिए और किताब लिखी कि जमीन साकिन है। प्रोफेसर हाकिम अली खान थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के टीचर, उनको जब जाके किताब दी ना आला हजरत के एक शागिर्द ने, तो वो दौड़े आए और आके आपके पास बैठ के कहने लगे मौलाना क्या मस्जिद में बैठने वाला एक शख्स भी इतना बड़ा होता है कि वो साइंसदानों से मुकाबला करे? इतना बड़ा? आला हजरत फरमाने लगे मौलाना की बात ना करो, ये कहो कि रसूलुल्लाह का दीन इतना तगड़ा है कि हर मैदान में मुकाबला कर लेता है। तो मजबूत नजरियात, फिक्री तौर पर मजबूत नजरियात, तगड़े। एक आदमी आपके पास आ गया, वो जायचे बनाते थे सितारों के, मेरे नाम के साथ भी कुछ लोग पीर लिखते हैं, तो मुझे भी कोई लोग आके कहते साडा साहब ते लाओ। वो क्या होता है जी? वो क्या होता है? ज़ौफ़ इत्कादी है ना लोगों की,
سنا ہے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں. ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں، باقی وہ صاحب تو لگائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ ذائچے بناتے تھے. توجہ ہے میری بات پر میرے بھائی نے؟ اعتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے، وہ ذائچے بناتے تھے. آ کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضرت یہ 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتی. آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں، آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے، ورنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے. آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا، وہ جو اب لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، ہر پیر کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا. سارے غوث اعظم بنے بیٹھے. فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے. کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 12 بج گئے. تو آپ نے سوئی کو گھما دیا تو 2 بج گئے. فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے. فرمانے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گھما دیا کرتا ہے. کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں. یہ لوگ، وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے اڑ گیا تھا، مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا. اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے. اور دلیل دی میرے اعلیٰ حضرت نے. فاضل بریلوی کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ. فرماتے میں گدا ہوں رسول پاک کا، عبد ہوں نبی پاک کا. یہ اپنا مقام بتاتے. اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ، کھیتیاں خشک ہیں تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کریں دعا کریں. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی، لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے. فرمایا اللہ جب چاہے اپنے محبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے. کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی. اگر آپ ناراض نہ ہوں، کتنے لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ بارش کی دعائیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارے یہی کہتے ہیں پیر نیٹ شاہ صاحب سے پوچھو بارش کب ہوگی، اسی سے فتویٰ لیتے رہتے ہیں. او خدا کے بندو ہمیں حکم دیا گیا، یہ حالات خراب ہوئے تو کتنے لوگوں نے کہا ہو باہر میدان میں نکلے مل کے دعا مانگے. کیا سنت نہیں یہ رسول پاک کی؟ کھو گئے ہم سب لوگ، کھو گئے. بس پوچھیں گے موسمیات والوں سے کب ہوگی اور جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ختم بات. بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں مضبوط نظریات دے کے گئے، سارے بزرگ ہمیں مضبوط نظریات دے گئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے. کہنے لگے جی میں مانتا ہوں لیکن جس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو تو کہنے بندے گل تو اڈی ٹھیک ہے پر جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا. بھئی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے لیکن کہا بھائی تو ٹھیک ہے تو پھر تو ماننا، پھر تو اڑ کیوں گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آ گیا ہے، میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں. اس نے کہا جی ستارے. تو بس پھر فاضل بریلوی بڑے مقبول تھے نا رب رسول کی بارگاہ میں. جب وہ 5ویں 6ٹی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گھر، مان ہی جاؤ گے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی، بارش برس رہی تھی جب میں باہر نکلا تو.
پلٹ کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور وہ تو آپ کی کرامت ہو گئی، آپ کی کرامت ہے، بارش برس رہی ہے۔ تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے نو دسی جا کے، دوسروں کو بتانا کہ تجھے یہاں سے فرق ہوا میرے دم سے، یہ کوئی چکر نہیں تھا۔ جب کہا نا جناب آپ کی کرامت ہو گئی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے، یہ میرے ایمان کی قوت ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، یہ قوت ہے میرے ایمان کی۔ کشتی میں بیٹھے تھے، حج کرنے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ تڑپنے لگے، دعا مانگے دعا مانگے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، کشتی پار جائے گی۔ لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے، آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، طوفان دیکھو مد جزر کتنا ہے، جوار بھاٹا کتنا ہے۔ فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، لوگ پیروں میں بیٹھ گئے۔ بابا جی آپ نے کہا تھا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے، میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے۔ فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کہا تھا، میں نے پڑھی تھی، لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں۔ یہ اعتقاد تھا فرض، اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دے کے گئے، مضبوط پکے نظریات قدرت الہی پر، دین کے معاملے میں مضبوط فکر کے مالک تھے اعلیٰ حضرت، مضبوط۔ یہی فکر انہوں نے ہمیں ذات رسالت کے بارے میں بھی دی۔ توجہ ہے نا میری بات پر میرے دوست؟ ایک مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لکھا، بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا، انہوں نے لکھا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں خط لکھا، فرمایا مولانا آپ سے غلطی ہو گئی۔ کہنے لگے میں نے صحیح لکھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اگر تو نے صحیح لکھا پھر تو کافر ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں مسجد کا امام داڑھی مٹھی سے چھوٹی کرائے تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے؟ تو اگر پیر صاحب کرائے تو بڑا مولوی ہے نا، اس کو ہاتھی کو نہیں ڈالتا، وہ پیر بڑا مافیا ہے پورا۔ میں ختم نبوت کانفرنس میں چلا گیا تو جو پیر صاحب آئے تھے بہت بڑی گدی کے سجا، ان کی داڑھی اتنی اتنی تھی۔ تو میں نے کہا اس کو آپ نے ختم نبوت کی صدارت پہ بٹھا دیا ہے، اس کو پہلے کہیں کہ تو پیر بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا طریقہ تو دیکھ لے، پہلے طریقہ تو دیکھ۔ ایک تاریخی بات اعلیٰ حضرت کی اور سنو، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی میرے بھائیوں کو؟ ایک شخص نہ لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے۔ حکم یہ ہے شریعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں آدھے کندھوں تک، آدھے کانوں تک، یا پورے کانوں تک، یا کندھوں تک، اس سے زیادہ محبوب نے زلفیں نہیں رکھی۔ اور صاحب فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے کہ مرد اگر نیچے زلفیں کرے گا نا کندھوں سے تو حرام ہے اس کے لیے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ بول کے بتائیے، حرام۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، ملعون کہا۔ تو کہا گیا اعلیٰ حضرت کو ایک شخص نے نا لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا کٹوا بال، بولیے۔ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب بھی رکھے ہوئے میرے، اللہ اکبر۔ تو تاریخی بات کہی، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس نے کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو تاریخی جملہ کا اعلیٰ حضرت نے، آپ فرمانے لگے کیا کہا تو نے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں چلے گی، شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی، رسول اللہ کی شریعت چلے گی۔ تیرے پیر کی شریعت، ہاں شریعت نبی پاک کی ہے، پیر نے رکھے ہیں تو کیا بات ہو، غلط کام کرے گا تو مانا جائے گا کیا؟ یہ نظریہ تھا۔ تو بڑا مولوی تھا، بڑا مدرسہ تھا، اس نے کہہ دیا ختم نبوت میں کوئی بات کرے تو فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے سمجھایا، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، تو فاضل بریلوی نے ڈالا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ اور پھر
ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا جی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ فاضل بریلوی نے سمجھایا، جب نہ مانا تو فتوی کفر دیا۔ ایک اور اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا، دیانتداری سے بتانا، پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو بھول گیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا جی چونکہ چنانچہ میرا مطلب تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جب بحث بڑھنے لگی تو فاضل بریلوی نے قرآن پاک پڑھا۔ فرمایا کیا کہا تم نے؟ یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بارے میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہو، ایک ادب والا ایک بے ادبی والا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بارگاہ کون سی ہے؟ تم نے وہ جملہ بولا کیوں جس کا کوئی پہلو بے ادبی والا نکلے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا ہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لوگ کہنے حلوے تے لڑائی ہوئی سی۔ عجیب چکر ہے بھائی، وہ تو مربوں کے مالک لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت کی زمین جو تھی وہ سینکڑوں ایکڑ تھی، وہاں تو میں رہا ہوں بریلی شریف، میں نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ تو شام کو روز لنگر کھاتے ہیں ان کے دروازے سے۔ انہوں نے حلوے سے لڑنا تھا، تو غیرت مند تھے رسول اللہ کے نام پر۔ انہوں نے کہا میں تمہیں یہ بات کہنے کی اجازت ہے۔ ایک چوتھا مولوی اٹھا تو اس نے کہا نماز میں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور حضور کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بڑی لاجک ہے اس نے بڑا فلسفہ دیا ہے۔ آپ تو خوش عقیدہ لوگ ہیں نا تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اس نے فلسفہ دیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر میرے بھائیوں؟ اور یہ کتابوں میں باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو مل جائیں گی۔ میں ایک پہلو صرف، چونکہ میں نے نظریات چھیڑ دی اعلیٰ حضرت کے، تو میں ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں۔ اس پہلو کو چھیڑنا بڑا اہم ہے اس دور میں۔ تو اس نے لاجک پیش کی، کہنے لگا کہ نماز میں گدے بیل کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ گدھا کوئی عزت والی شے نہیں، بیل کوئی بظاہر عزت والی شے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جب خیال آئے گا نا تو وہ عزت کے ساتھ آئے گا۔ تو نماز میں اگر غیر خدا کی عزت کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیسا فلسفہ ہے نا فلسفہ؟ اور اس پہ بڑے سارے لوگ اس نے لگائے جو آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ لاجک دی اس نے۔ اور بہت سارے عقل مند ہوتے ہیں جو بس بیچارے الجھ جاتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا مضمون میں نے مشکل چھیڑا ہے لیکن یہ ضروری بڑا ہے۔ اللہ کرے میری قوم اس مضمون کو سمجھ جائے، آمین تو کہنا سارے۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ آپ ساری زندگی ہم سے ہی سوال پوچھتے رہتے، سمجھے اس پہلو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اس نے کہا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، تو اللہ کی عبادت میں غیر کی تعظیم آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ علماء بڑے تھے اس وقت بھی، سارے چپ رہے کیونکہ مولوی بڑا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا بھائی، ہم اسے بڑا مانیں گے جو رسول پاک کے دروازے پہ جھکا ہوا ہوگا، اسے بڑا مانیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا خیال آئے نہ تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ میں تو اتنے نعروں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا۔ آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، باقی آپ سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، یہ بھی میں نے دیکھا ہے میرے سمیت۔ تو آپ جذبے جو ہوتے ہیں نا، جذبے وہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ میں تو اتنا قائل ہی نہیں نعرے کا، لیکن بہرحال لگانے والے نے بتایا ہے کہ میں جذبے سے لگا رہا ہوں، اور اس طرح لگ جائے تو پھر بڑی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نماز اتنی دیر تک ہوتی نہیں جب تک رسول پاک کا خیال، اور دلیل دی میرے امام نے، ایسے ہی بات نہیں کی، دلیل دی۔ فرمایا اٹھاؤ نا سیاستہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ کیوں بھائی؟ حضرت بلال سے پوچھا گیا کیوں پہلی صف میں پڑھتے تھے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی، چوری چوری رسول اللہ کی دید بھی ہوتی رہتی، اس لیے ہم نماز پڑھتے تھے۔